بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ نعمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نعمان علی حمزہ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صدارتی انتخابات کے نتائج قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ جو بائیڈن کی فتح کے اعلان کے بعد امریکی صدر نے بہت بڑے مارجن سے فتح حاصل کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈیموکریٹ امیدوار 290 ووٹ حاصل کر کے امریکہ کے 46ویں صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی صدارتی انتخابات کے نتائج قبول کرنے سے انکار۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکی صدارتی انتخابات کے نتائج قبول کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر نے جو بائیڈن کی فتح کے اعلان کو مسترد کر دیا ہے، جبکہ کچھ دیر قبل ٹرمپ کی جانب سے کی گئی ٹویٹ میں الٹا بڑے مارجن سے فتح حاصل کرنے کا دعویٰ کر دیا گیا تھا۔ مزید بتایا گیا ہے کہ ٹرمپ کی الیکشن ٹیم کی جانب سے پینسلوینیا میں پریس کانفرنس کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب امریکی میڈیا کے مطابق جو بائیڈن امریکہ کے 46ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ ناظرین، جو بائیڈن نے امریکہ کے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دے دی ہے، ان کی جانب سے 290 ووٹ حاصل کیے گئے ہیں۔ جو بائیڈن کے مقابلے میں ڈونلڈ ٹرمپ 214 ووٹ حاصل کر سکے۔ جو بائیڈن نے ریاست پینسلوینیا، نیواڈا اور ایریزونا میں فتح حاصل کرنے کے بعد حتمی برتری حاصل کی۔ جو بائیڈن جنوری 2021 میں اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ امریکی صدارتی انتخابات کے سلسلے میں ووٹنگ ہونے کے 3 دن بعد نتائج واضح ہوئے ہیں۔ اس سے قبل جو بائیڈن نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے امید ظاہر کی تھی کہ ہم 300 الیکٹورل ووٹ جیت جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی تاریخ میں پہلی مرتبہ 74 ملین سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے کیونکہ عوام اس ملک کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ ہماری سیاست کا اولین مقصد عوامی مسائل کو حل کرنا ہے۔ ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار نے اپنے خطاب میں کہا کہ میں جانتا ہوں کہ کسی کو کھونے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ ہم سیاست میں مخالف ضرور ہیں مگر کسی کے دشمن نہیں۔ بطور صدر مجھ پر تمام عوام کی ذمہ داری ہوگی۔ جو بائیڈن نے کہا کہ امریکی عوام نے ماحولیات اور معیشت کی بہتری کے لیے ووٹ دیا۔ انتشار اور اختلافات میں الجھ کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ ہمارا معاشی منصوبہ کورونا کے بعد نقصان پر قابو پانے کے لیے ہوگا۔ جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔